تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی اور ہم سب کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ صرف ایک نقطہ آج بیان ہوگا، اس کے علاوہ آج دوسرے مقرر کاری خالد صاحب بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح کے میخانے ہمیشہ آباد رکھے جو مراکز علم بھی ہیں اور مراکز عشق بھی ہیں، جہاں شریعت، طریقت اور بہت کچھ یہاں پر سیکھنے کو آپ لوگوں کو ملتا ہے، اور آپ لوگوں کا بھی مہینے کے بعد اس پروگرام کا آپ کو انتظار رہتا ہوگا، اور آپ جو ذوق و شوق کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں معلومات لینے کے لیے آتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کا دیدار کرنا، ان کی زیارت کرنا اور ان سے دعائیں لینے کے لیے آنا، یہ 1400 سالہ تاریخ میں اگر آپ مطالعہ کریں بڑے بڑے لوگ جایا کرتے تھے، صوفیاء کرام، اولیاء کرام، علماء کرام سے فیض لینے کے لیے، دعائیں لینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آج مادیت والا دور ہے، لوگ پیسوں کے پیچھے، مادیت کے پیچھے اتنے پڑ گئے ہیں کہ ہم نے وہ زیارتیں کرنا چھوڑ دیں۔ تو آپ اس مجلس میں اس نیت سے بھی آیا کریں کہ آپ بزرگوں کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بھی آباد رکھے، اور صحابہ کرام کی بھی محبت کو آباد رکھے، اور سب سے بڑھ کر اہل بیت کی محبت کو بھی آباد رکھے آپ کے سینوں کے اندر۔ نقطہ یہ ہے کہ بعض اوقات بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب محرم کے دنوں میں جو شربت تقسیم کیا جاتا ہے، جو سبیل لگائی جاتی ہے، جس کی نسبت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے، یا 11ویں شریف پر جو کھانا پکایا جاتا ہے، لنگر ہوتا ہے، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کا جو کھانا ہوتا ہے یا پینا ہوتا ہے، بعض ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور لوگ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، لوگ حرام کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ آج اس کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ ذہن کہاں سے آ گیا، یہ سوچ کہاں سے آ گئی۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، جو سورہ البقرہ آیت نمبر 173 173، اور پھر آگے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کو بھی ہم ساتھ میں لا لیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انما کا جو کلمہ ہے اسے کلمہ حصر کہتے ہیں۔ جیسے حصار ہوتا ہے نا، کنفائنڈ ہو جاتی ہے ایک چیز، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ بے شک صرف۔ اب جو چیزیں حرام والی ہیں، حرمت والی ہیں، وہ بیان ہونے لگی ہیں، اور یہ بیان کرنے سے پہلے بھی ایک بات میں بتا دوں کہ حرام کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ ہم کون ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے دیں؟ یہ حق صرف اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، جو اب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک صرف مردار تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ایک نقطہ پھر بتا دوں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ نئے ذہن ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ بھی چیزیں بنائی تھیں، پیدا کی تھیں، وہ اباحت کے اندر آتی ہیں، وہ مباح ہیں، یعنی کہ وہ جائز تھیں۔ بار بار قرآن مجید میں فرمایا جاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے تمہارے لیے ان ساری چیزوں کی تخلیق کی ہے، میں نے تمہارے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو ساری چیزیں شروع میں کیا تھی؟ جائز تھیں۔ اب حرام کون سی چیز ہوتی ہے؟ جس چیز کا ذکر
اللہ اور اس کا رسول قرآن میں حدیث میں بیان کر دیں گے وہ چیز ہمارے لیے حرام ہو جائے گی. یہ قاعدہ ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. اب دیکھیں, اب جس طرح یہ قرآن مجید کی آیت ہے, یہ آیت حرمت ہے, اس میں حرام چیزوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے, اور ساتھ انما کہا, بے شک صرف, یعنی کہ یہ چیزیں حرام ہوں گی, ایسا نہیں کہ جس کو چاہو آپ کرتے چلے جاؤ. فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ, بے شک صرف تمہارے لیے مردار حرام ہے. مردار کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر بکری ہے, گائے ہے, دمبا ہے, اونٹ ہے, یہ ہیں تو حلال, مگر اگر وہ ذبح کیے بغیر مر جائیں. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں وہ 5 قسمیں بیان کی ہیں. پہلی قسم ہے والمنخنقۃ, گلا گھٹ کر اگر کوئی جانور مر گیا ہو, ذبح تو نہیں کیا نا, گلا گھٹ کر رسی پھنس گئی تھی کسی وجہ سے, جیسے جانور جیسے گاؤں دیہاتوں میں بھی دیکھیں کہ وہ اس طریقے سے گلا گھٹ کر مر جاتے ہیں. یہ پہلی بات بتائی. دوسرا فرمایا والموقوذۃ, اگر ضرب لگنے سے کوئی جانور مر گیا, گاڑی کی ٹھوکر لگ گئی یا کسی کی ضرب لگنے سے. تیسری بتائی والمتردیۃ, بلندی سے گر کر مر گیا. چوتھا بتایا والنطیحۃ, اگر کسی جانور کا سینگ لگ گیا اور وہ جانور مر گیا, حلال نہ کیا تو وہ جانور مردار ہے, وہ تمہارے لیے حرام ہے. اور پانچواں بتایا وما اکل السبع, اگر کوئی درندہ اسے کھا گیا ہو. آگے کہا الا ما زکیتم, اگر وہ زندہ ہو اور آپ کو معلوم ہو جائے تو پھر آپ اگر چھری پھیر لیں, بسم اللہ یا اللہ اکبر کر کے ذبح کر دیں تو وہ چیز تو حلال ہوگی. مگر ذبح کیے بغیر یہ 5 صورتیں, اگر وہ مر گیا ہو, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, رسی سے گلا گھٹ کر مر گیا ہے, ضرب لگنے سے مر گیا, بلندی سے گر کر مر گیا, سینگ لگنے سے مر گیا, یا کوئی درندہ کھا گیا اس کو, تو وہ جانور ہمارے لیے حرام قرار دے دیا گیا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مردار حرام ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی مردار کسے کہتے ہیں, کہ وہ تھا تو حلال جانور مگر ذبح کیے بغیر مر گیا. تو ایک صورت تو یہ بیان کی کہ اس طرح کا جانور حرام ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. آگے فرمایا والدم, اور خون. اب خون کون سا؟ بہایا ہوا خون. یہ جو سلاٹر ہاؤس پہ ذبح کیے جاتے ہیں جانور, جو خون بہ رہا ہوتا ہے, یہ بہتا ہوا خون. ورنہ عام تو آپ کو معلوم ہے کہ مریض کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ جائز ہوتا ہے. جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے جانور کا, جب ذبح کیا بہ رکھا ہے خون, وہ خون حرام کر دیا گیا ہے. آگے فرمایا ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت حرام ہے. اب دیکھیں خنزیر جانور جو ہے اس کا الگ سے ذکر اس لیے کیا, اس کے گوشت کی بات کی کہ گوشت جانور کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے. تو گوشت کا ذکر کرنے سے یہاں علماء کرام نے ایک بات بولی ہے کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو حرام تو ہوتے ہیں مگر اس کے بعض پارٹس کام آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مگر خنزیر کا کوئی بھی پارٹ ہمارے لیے حلال نہیں ہے, اس سے کوئی بھی چیز آپ نہیں بنا سکتے. خنزیر ٹوٹل ہی حرام قرار دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلیں. اب قرآن مجید میں فرمایا, اب وہ بات جو آج کا ٹاپک ہے, فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ, اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام قرار دے دیا گیا ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے وما اہل بہ لغیر اللہ, اہل سنت والجماعت کے جو مترجمین ہیں انہوں نے جو ترجمہ کیا, اب میں آخر میں جا کر بہت سارے محدثین کا اور مفسرین کا ذکر کروں گا آپ کو. مفسر اور ان کی جو تفسیر کی کتاب ہے کہ جو اس موقف کے قائل ہیں, جو موقف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جو اہل سنت والجماعت کا آج کا موقف ہے, جو 14 صدیاں گزر گئیں, اسی موقف کے اوپر الحمدللہ اہل سنت والجماعت قائم ہے. اور وہ کیا ترجمہ ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ, اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. اب اس کا پس منظر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا پس منظر کیا ہے. پہلے میں لفظی ترجمہ کر دوں. وما, اور جو اہل کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا, جس کی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا. بلند کیا کرنا, پکارا گیا ہو, لغیر اللہ, غیر اللہ کا نام لے کر جو پکارا گیا ہو جانور ذبح کے وقت, وہ جانور آپ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا. لوگوں نے یہ ترجمہ کر دیا, اس آیت کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سبیل کا پانی ہے, شربت بنایا ہے, امام حسین علیہ السلام کا نام آ گیا تو یہ حرام ہو گیا. چونکہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کے اندر آیت ہے کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. پہلی میں بات بتاؤں کہ یہ ذکر کس کا چل رہا تھا. ہم پھر پیچھے جاؤں. بے شک تمہارے لیے حرام کر دیا مردار کو. اب بتائیں مردار کیا ہوتا ہے؟ شربت ہوتا ہے,
چاول ہوتے ہیں یا جانور ہوتا ہے؟ ذکر جانور کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے فائٹ کرنی ہوتی ہے، دلائل دینے ہوتے ہیں، تو میں آپ کو ٹیکنیکس بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے کیا ہوا، یہ جانور کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. انما حرم علیکم المیتۃ، تمہارے لیے مردار حرام ہوا. آپ اس کو پکڑ لیں. جو بندہ چاول کو، نیاز کو، شربت کو کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور قرآن کے اس سے پوچھے آیت کون سی ہے، اگر وہ یہ آیت پڑھے گا وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کو بولنا آپ دیکھیں کہ یہ بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے، ٹاپک کون سے چل رہا ہے. مردار کیا ہوتا ہے؟ جانور ہوتا ہے. پھر آگے کہا خون حرام ہے. خون کس کا ہوتا ہے؟ جانور کا ہوتا ہے. پھر کہا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، وہ تو جانور کا نام لے لیا. اور کہا کہ وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام لے کے. چونکہ پیچھے میں نے 5 باتیں بتا دی تھی نا. اب جانور کی اگر یہ بات کر دی جائے کہ وہ رسی سے گلا گھٹ کر مر گیا، ٹھیک ہے، اور وہ ضرب لگنے سے مر گیا، بلندی سے گر کر مر گیا، یہ بہت سارے جانوروں کی بات ہو رہی ہے نا. اور پھر کہا کہ سینگ لگنے سے مر گیا، کسی درندے نے اسے کھا لیا، اور پھر اس کا خون بھی حرام ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. اب رہ کیا گیا تھا؟ اب ذبح کے وقت اگر چونکہ وہ کافر لوگ کیا کرتے تھے، وہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے. ان کے بت تھے بہت سارے، کوئی حبل تھا، کوئی لات تھا، کوئی منات تھا، کوئی عزا تھا. جب وہ ذبح کیا کرتے تھے جانوروں کو تو وہ کہتے تھے یا لات ذبح کرتے تھے، یا منات، یا حبل، وہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے. قرآن مجید میں ان کا رد آ گیا اور کہا اور وہ جانور، چونکہ باقی ساری حالتیں بیان کر دی، خون حرام ہے، ٹھیک ہے، مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور ذبح کے وقت اگر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا وہ جانور آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. اب یہ ہمارا موقف ہے. اب آپ کو میں لغت کی کتاب بتاتا ہوں جس کے اندر ایک لغت کی کتاب ہے لسان العرب، عثمان بھائی کے لیے، خالد بھائی کے لیے. یہ علماء سے جن کا تعلق ہے، طالب علم ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ لغت کی کتاب کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہوتا. بچے ہیں جو اسٹوڈنٹ کالج، اسکول، یونیورسٹیز کے جو بچے بیٹھے ہوں گے، آپ نے دیکھا جو ڈکشنری ہے، آکسفورڈ ڈکشنری ہے، اب کیا کوئی ایسی بات ہے کہ اس کو ایک مسلک کے لوگ مانتے ہیں اور ایک مسلک کے نہیں، بلکہ مذہب کے لوگ، کرسچن ہیں، یہود ہیں، اور ہندو ہیں، مسلم ہیں، سب ایک ہی ڈکشنری یوز کرتے ہیں نا. تو ڈکشنری کے اندر اختلاف نہیں ہوتا. اسی طرح جو عرب کے اندر جو لغت کی بک ہوتی ہے، ڈکشنری کی جو کتاب ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہوتا. تو وہ ایک لغت کی کتاب ہے لسان العرب، یہ ابن منظور افریقی کی، اور ایک تاج العروس ہے امام زبیدی کی. وہ لکھتے ہیں یہ جو اہلہ ہے، وما اہلہ بہ لغیر اللہ. اب بات ہوگی اہلہ. اہلہ کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا. اب سنیں کہ اہلہ کا لفظ اللہ پاک نے قرآن میں کیوں بیان کیا. اب یہ تاج العروس اور لسان العرب میں کہا اہلہ، یہ ثلاثی مزید فی کے باب افعال، احلال ان سے مشتق صیغہ ماضی مجہول ہے، اور کہتے ہیں کہ اہل لغت نے احلال کے متعدد معنی بیان کیے ہیں. نمبر 1 ہے، وہ کہتے ہیں انحلت السماء، اس وقت کہا جاتا ہے جب بارش جب برسنے لگتی ہے نا تو بہت تیز آواز جب آنے لگ جاتی ہے نا، اس کو اہلہ کہتے ہیں، اس کو احلال کہتے ہیں، یعنی کہ جب آواز بلند ہوتی ہے بارش کے وقت. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے استحلال الصبیہ، یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چیختا ہے، روتا ہے، تو وہ پیدائش کے وقت جو بچہ روتا ہے، چلاتا ہے، اس کو احلال کہتے ہیں. مطلب ہے کہ اس میں بلند آواز کا مفہوم پایا جاتا ہے. یہ جو ترجمہ کر دیا کہ جو آپ نے شربت بنایا اور آپ نے اصال ثواب کے لیے کر رکھے کہ یہ بھی حرام ہو گیا، اس میں بلند آواز میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو احلال کے اندر بلند آواز پکارنا کا مفہوم یہاں سے اخذ ہو رکھا گئے. اب پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی آواز بلند ہو اسے استحلہ کہتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر بلند آواز کے ساتھ جب تلبیہ پڑھی جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو آواز تلبیہ پڑھی جاتی ہے اس کو کہا کہ رفع الصوت بالتلبیہ، اور ایسا ہی ہر بولنے والے کی آواز بلند کرنے کو احلہ استحلہ کہا جاتا ہے. اسی سے لفظ اہلہ بنا ہے. اب اس کے علاوہ وہ بیان کرتے ہیں، اب یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ احلال کا اصل معنی آواز بلند کرنا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں اب یہ جو لسان العرب کے اندر، یہ اس کتاب کے اندر، لغت کی کتاب کے اندر لکھا ہے وما اہل لغیر اللہ بہ. اب قرآن کی اس آیت کے اوپر یہ نہیں کہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ گرامر کے اندر جو یہ لفظ تلبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے،
پیدائش کے وقت، بچے کے پیدا ہونے کے وقت یہ لفظ استعمال ہوا نہیں، انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کا ذکر کر دیا وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہر وہ جانور جسے جھوٹے معبودوں کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ انہوں نے یہ گرامر کی بک کے اندر یہ بات آ گئی ہے۔ اور پھر آگے بیان کرتے ہیں، یہی لسان العرب اور تاج العروس میں کہتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال۔ وہ کہتے ہیں کہ چاند کو ہلال اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب عرب لوگ چاند کو دیکھا کرتے تھے سارے مل کر، یہ فقط مسلمانوں کی تاریخ نہیں کہ جو قمری مہینہ ہے، پہلے عرب کے لوگ بھی چاند کو دیکھ کر اپنی تاریخیں مقرر کیا کرتے تھے، اور جب چاند نکلنے کا وقت ہوتا تھا سارے اکٹھے ہو جاتے، جب اکٹھے ہوتے جب کسی کو چاند نظر آتا تو وہ کہتا وہ چاند نظر آ گیا۔ یہ جو آواز بلند ہوتی تھی اس کو اہلا کہتے ہیں۔ یعنی کہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ جو اہلا کا لفظ ہے یہ آواز بلند کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب کفار و مشرکین جب جانور کو ذبح کیا کرتے تھے تو ذبح کرتے ہوئے جب آواز ذبح کرتے تو وہ اپنے بت کا نام لیتے، چونکہ لوگوں کو معلوم تھا 360 بت ہیں، اور جب اعلان کرتے آواز بلند کرتے تو لوگ سنتے کہ آخر یہ جو ذبح کرنے والا ذبح کرنے لگا ہے یہ کس بت کے نام پر کرنے لگا ہے، یہ حبل کے نام پر ذبح ہوگا یا لات کے نام پر ہوگا یا منات کے نام پر ہوگا۔ تو وہ بلند آواز سے اس لیے پکارتے تھے کہ 360 بت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے ہاں تو ہم سب مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں، اگر کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر اگر خاموشی سے بھی پڑھ کے ذبح کر دیا، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح ہو رکھا ہے۔ ان کے 360 بت تھے اور وہ آواز اس لیے بلند کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جانور میں کس بت کے منسوب کر رہا ہوں۔ اب رفع الصوت عند الذبح، ذبح کے وقت جو آواز کو بلند کیا جاتا تھا اس کو احلال کہتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے کہ شربت کے اوپر یہ جو کہہ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر میں ایک حدیث آپ کو بیان کر دوں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی والدہ فوت ہو گئیں، وہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کرنا چاہتا تھا، ان کا وصال ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ اب میں یہ بات اس حدیث سے یہ ثابت کرنے لگا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس نظر پر نیاز پر غیر اللہ کا نام آ جائے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں اب کیا کروں، کوئی صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میرے لیے سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ ان دنوں میں پانی کی قلت ہوا کرتی تھی، جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اس طرح کہا کہ آپ ایسا کرو کہ پانی کا کنواں کھندوا دو اور لوگوں کو پانی پلایا کرو، اس کا ثواب آپ کی والدہ کو پہنچے گا۔ سعد کا کنواں ہے، اس کی سبیل ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہا لِأُمِّ سَعْدٍ فَحَفَرَ بِئْرًا، انہوں نے کنواں کھدوایا، وقال هذه لأم سعد، انہوں نے کہا کہ یہ سعد کی والدہ کا کنواں ہے۔ آپ بتائیں جو کنواں کھدوایا ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور لوگوں کے لیے صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، لوگ آئیں گے، مسافر گزریں گے، پانی پئیں گے، تو وہ تو وقف کر دیا تھا اللہ کی راہ میں، اور جو ثواب ملنا تھا وہ ان کی والدہ کو ملنا تھا، تو کیا کہا هذه لأم سعد، یہ سعد کی والدہ کا کنواں ہے۔ آپ بتائیں صدقے پہ نام آ گیا یا نہیں نام آ گیا؟ ٹھیک ہے، آپ مساجد کو دیکھ لیں، مسجد کس کا گھر ہوتا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ مسجد ابو بکر صدیق، مسجد عثمان غنی، مسجد عمر فاروق۔ آپ بتائیں کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے تو وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیوں آ گیا؟ اب ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مسجد اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہوگی، مگر ثواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے جو کنواں کھدوایا وہ صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور وہ عبادت ہے، اور نام سعد کی والدہ کا کیوں آیا؟ تاکہ ان کو ایصال ثواب پہنچایا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب محرم کے مہینے کے اندر شربت بنایا جاتا ہے یا 11ویں شریف کا لنگر بنایا جاتا ہے، یہ بزرگوں کے نام منسوب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ایصال ثواب کیا جائے۔ میرے آنے سے پہلے شاہ صاحب گفتگو اپنا بیان کر رہے تھے، اس میں ایک آیت بڑی مجھے یاد آ گئی، انہوں نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ اللہ کے لیے ہے۔
یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اب آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ آپ حیران ہوں گے اس بات پر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ لوگ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ جو اسلام 360 ایپ ہے اس کے اندر اس کا نمبر 7398 ہے، اور دوسری حدیث بخاری شریف کی 5507 ہے۔ اب وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کچھ لوگ آئے اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلانا قبیلہ ہے، وہاں کے لوگ نئے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، وہ جانور ذبح کر کے وہ گوشت دے جاتے ہیں، اور ہمیں نہیں یقین، ایسا نہیں لگتا کہ وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھا لیا کرو۔ ٹھیک ہے۔ اب امام بخاری ایک اور حدیث لے کر آتے ہیں جو اہل کتاب اور جو کافر ہیں، اہل کتاب اور کافروں کے بارے میں قرآن مجید میں آیت ہے الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، اہل کتاب ہیں، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال قرار دے دیا ہے۔ امام زہری کا قول ہے کہ عرب کے نصارہ جو عیسائی لوگ تھے، پہلے تو میں نے مسلمانوں کی بات کی، نیا اسلام قبول تھا، اب پتہ نہیں کہ وہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے یا نہیں لیتے، اب بات کر رہا ہوں امام زہری کا قول، یہ بخاری شریف کے اندر ہے، لوگ فقط بخاری کا نام لیتے ہیں، بخاری کا علم نہیں ان لوگوں کے پاس جو فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں، بخاری شریف کو پڑھ کر لوگوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ امام زہری کا قول ہے کہ عرب کے نصارہ جو عیسائی ہیں، فرمایا عرب کے نصارہ کے ذبح کیے ہوئے میں کوئی حرج نہیں، اگر تم سن لو کہ وہ ذبح کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ذبح کرتے ہیں پھر نہ کھایا کرو، اور اگر تم نے سنا نہیں ہے اور کوئی اہل کتاب تمہیں گوشت دیتا ہے اور تم نے سنا نہیں ہے کہ ذبح کرتے ہوئے اس نے کس کا نام لیا تو بسم اللہ پڑھ کر تم اسے کھا لیا کرو۔ اب بتائیں کہ اسلام میں کتنی وسعت ہے، ہم کتنے تنگ نظر ہو گئے۔ آج کلمہ گو مسلمان جب ذبح کرتا ہے اس کے اندر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، چاہے ہمارے بریلوی بھائی ہوں، چاہے ہمارے دیوبند بھائی ہوں، چاہے ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہوں، سب کلمہ پڑھنے والا مسلمان جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم نام منسوب کرتے ہیں کسی بزرگ کے ساتھ تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ بندگی تیرے لیے ہے، یہ نماز، یہ قربانی تیرے لیے ہے، اب اس کا ایصال ثواب فلاں بزرگ کو ملے۔ یہ جو بات میں نے بیان کی ہے، اگر کوئی شخص پوچھے کہ یہ تو آپ کا موقف ہے یا صرف ہم سے آپ کا جو مسلک ہے آپ سے ریلیٹڈ، اب یہ بات بتاؤں، امام ابن حجر اسقلانی کا یہی عقیدہ ہے جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے۔ اس کے بعد امام بہقی سنن الکبریٰ کے اندر یہی بیان کیا، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر دوسری کتاب میں یہی بیان کیا، امام ابن عبد البر نے التمہید کے اندر بیان کیا، امام نووی جنہوں نے شرح صحیح المسلم لکھی ہے، یہ محدثین کی بات کی۔ اب بات کروں گا مفسرین کی، تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ 14 صدیوں میں کس کس تفسیر کے اندر وما اہل بہ لغیر اللہ، ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیں گے تو وہ جانور فقط حرام ہوگا، اس کے علاوہ اس آیت سے کسی اور چیز کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس موقف کے لیے سب سے پہلے امام حضرت ابن عباس، ان کی تفسیر ہے تنویر المقباس، یہی ان کا موقف ہے۔ پھر تفسیر عبد الرزاق کے اندر ہے۔ نمبر 3 تفسیر ابن جریر طبری، ابن جریر طبری نے جامع البیان فی تفسیر القرآن۔ نمبر 4 امام قرطبی نے الجامع الاحکام القرآن میں۔ نمبر 5 امام شوکانی نے فتح القدیر میں۔ امام ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں۔ نمبر 7 امام ابن ابی حاتم نے تفسیر القرآن العظیم میں۔ نمبر 8 امام فخر الدین رازی نے التفسیر الکبیر میں۔ امام ابن جوزی نے تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر میں۔ امام بغوی نے معالم التنزیل میں۔ امام خازن نے تفسیر لباب التاویل فی معانی التنزیل میں۔ امام بیضاوی نے تفسیر البیضاوی میں۔ علامہ زمخشری نے تفسیر الکشاف میں۔ امام نصفی نے تفسیر مدارک التنزیل و حقائق التاویل میں۔ امام ساوی نے تفسیر الساوی میں۔ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر الدر المنصور میں، اور امام جلال الدین سیوطی کی دوسری تفسیر جلالین میں۔ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں۔ آپ علماء اہل سنت کے نام پر نعرہ لگا دیں اور میری گفتگو ختم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
नारे